السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی نماز۔ جب تمہیں اگلی نماز کا انتظار ہو تو سمجھ لینا کہ تمہاری پہلی نماز قبول ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب بے زر ہو جاؤ تو صدقے سے اللہ کے ساتھ تجارت کرو۔ خشوع یعنی دل میں خدا کا خوف اور احترام سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب اور اللہ کے ولی کسی سے ایک دفعہ تعلق قائم کرنے کے بعد اس تعلق کو توڑتے نہیں، بازو پکڑنے کی لاج رکھتے ہیں۔ کسی کے راستے میں مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو علم ہو جائے کہ لوگ کتنی جلدی آپ کو آپ کی موت کے بعد بھولتے ہیں تو آپ لوگوں کو متاثر کرنے میں زندگی ضائع کرنا چھوڑ دیں۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں مگر معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ مسکرائیں کہ زندگی ابھی باقی ہے۔ جیسے ایک چیونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ ذہنی سکون۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فہرست پر رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ ہے آپ کا ذہنی سکون۔ باقی سب عارضی چیزیں ہیں، وقتی ہے، سب دنیا داری ہے۔ امید اور حقیقت کے درمیان توازن رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف، صرف شکر اور صبر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ مٹی سے مٹی تک کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے اور وہی زندگی ہے۔ جہاں بھی جاؤ مہربان رہو۔ جو تم سے ایک بار ملے وہ 1000 بار تم سے ملنا چاہے۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے مگر کسی کسی کو تربیت روک لیتی ہے۔ وفاداری ایک برانڈ ہے جسے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ میرے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ راز پوچھا تھا کامیابی کا، جواب آیا کہ نماز پڑھا کرو۔ ماں باپ کے نوکر بن جاؤ، رب تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ اونچے لوگوں میں بیٹھ کے خود کو نہ گرا، اپنے جیسوں میں بیٹھ نوابوں کی طرح۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں، توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسروں کو برداشت کرنا اور سہنا۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو برداشت کرنا اور سہنا سیکھ جاتے ہیں۔ مغرور انسان اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے
وہ کبھی بدنصیب نہیں ہوتا۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ دنیا اتنی بری بھی نہیں ہے اگر اسے آخرت کمانے کے لیے خرچ کر لیا جائے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ غرور اچھا نہیں کسی بھی شے پہ، یہاں جلتی لکڑی بھی کبھی پیڑ ہوا کرتی تھی۔ اپنا سٹیٹس اور ڈی پی ایسی رکھیں کہ کل رب کے حضور شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ جو عبرت سے بھی نہ سمجھے، دلائل بھی نہ مانے، تو قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ عقل مند وہ انسان ہے جو ہر وقت آخرت کی تیاری کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ یہ سب میرے رب کے حکمتیں ہیں، کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ سوشل میڈیا پر فرشتے بنے ہم لوگ، اگر حقیقی زندگی میں صرف انسان ہی بن جائے تو کمال ہو جائے۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا کینہ کہلاتا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ بدلنا چاہتے ہیں مگر دوسروں کی۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ بعض اوقات منظر غلط نہیں ہوتا، ممکن ہے ہمارا دیکھنے کا طریقہ غلط ہو۔ اپنا نظریہ بدلے، منظر بدل جائے گا۔ جب لوگ بزرگوں کی عزت کم کرنے لگتے ہیں تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگتے ہیں۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ لوگ برا کہتے ہیں تو کہنے دو، وہ تم نے نہیں سنا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تھکے ہوئے دل اور ریزہ ریزہ روح کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔